شفاعت کریں گے چل چل گئے بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل گئے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہم تو سلام کے بعد تاجدار کائنات فخر موجودات فخر جن و انس حضور نبی رحمت شفیع معظم شاہ فرمان شاہ کی بارگاہ عظمت میں آئیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محتشم صاحب ذکر شان میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لینا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ ہم نے سکھا دیا ہم نے سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ہم نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ بہت بڑا فضل عظیم ہے اللہ محترم الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے موضوع چھیڑ دیا تھا تو میں نے کہا اس موضوع کو چھیڑ کمپلیٹ کر کے پھر مجھے پتا ہے باہر غسل ورا شروع ہو چکا ہے بلکہ آج جو غسل ورا بھی ہے تو آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اگلے دو جمعے جو ہے وہ شان غسل ورا اور تقویٰ میں ذاتی طور پر کرامات بیان کرنے کا قائل ہوں مگر اس سے زیادہ جو تقویٰ انہوں نے ساری زندگی اختیار کیا ہے اللہ کے حضور جس کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے وہ تقویٰ بیان کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کرامات کے ہم قائل ہیں الحمدللہ مگر ہم اس کمالات کے قائل ہیں کمالات بھی بیان ہوں گے مگر اصل فضل جو ان پر ہوا ہے تقویٰ اختیار کرنے کا اصل فضل جس وجہ سے وہ اس کو بیان کرنا بھی ضروری انشاءاللہ اپنے جو میں وہ بیان ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تو باتوں میں یاد رکھیے گا آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے ٹھیک ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور دائمی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کر رکھا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے زمین پر حرام ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور قرآن کے ایک مقام پر ہے کہ وہ رزق تقسیم فرماتے ہیں انہیں رزق رب دیتا ہے قرآن کا ایک مقام ہے کہ وہ رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ حضور نے کہا حضور نے فرمایا تمام نبی زندہ ہیں تمام نبی زندہ ہیں تو امام الانبیاء بھی زندہ ہیں۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دائمی حیات کے ساتھ توجہ میری رکھیے گا دائمی حیات کے ساتھ حضور کی روح انور حضور کا جسم اطہر مدینہ طیبہ میں ہے اور وہاں زندہ ہے جہاں چاہے آپ کی روح انور آ سکتی ہے جہاں چاہے جا سکتی ہے اللہ نے ان پر کوئی قید لگا کے نہیں رکھی۔ اب یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر کوئی کہے نا جی کہ کیسے ممکن ہے جسمانی حالت کے ساتھ حضور آئے تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے دوسرے جو ہیں وہ انوالو کر دیتے ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور جسم اطہر کے ساتھ آتے ہیں نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جسم اطہر مدینہ طیبہ میں ہے حضور روح مبارک جہاں چاہے جا سکتی ہے جہاں چاہے آ سکتی ہے اور بے شک حضور نبی رحمت شفیع معظم پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ پوری کائنات کا ملاحظہ کر رہے ہیں اور پوری کائنات کا اللہ یعلم انت فیہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم علم غیب سکھاتے ہیں پھر کن کو ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء ہم علم غیب سکھاتے ہیں مگر ان کو جن کو چن لے ہر کسی کو نہیں سکھاتے ہر کسی کو نہیں سکھاتے ہم سکھاتے ہیں جنہیں چن لے اپنے رسولوں میں سے۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا ہے میں نے ایک سے پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ہم نے سکھا دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ واضح ہو گیا قرآن سے کہ الحمدللہ حضور قبر انور میں زندہ بھی ہے اور حضور ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کائنات کو ہم ہاتھ دیکھتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے تو جو میری طرف ایک سوال یہ کیا جاتا ہے
اگر حضور زندہ ہے اور روح انور ٹریول کر سکتی ہے، کہیں بھی آ جا سکتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روح انور ایک ہو اور لاکھوں جگہ محفل ہو رہی ہو، جب چاہے وہاں چلے جائیں؟ غیر احباب جو ہے وہ سوال حضور کی ذات پر کر لیتے ہیں. میں تنقیدی موضوع آپ کو پتہ ہے اتنا عرصہ مجھے ہو گیا، تنقیدی موضوع میں نہیں چھیڑتا، مگر میں سمجھانے کے لیے کوئی کنسپٹ جو ہے وہ آپ کی ذہن میں نہ جائے. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اگر حضور زندہ ہے، حضور کی روح ٹریول کر سکتی ہے، وہ اندر جہاں چاہے جا سکتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے، تو ایک روح ہے کئی جگہ کیسے موجود ہے؟ اس کا جواب میں چھوٹی سی پلورلزم اگلی سوال ہے، اگلی جواب دیتا ہوں. وہ یوں ہے کہ آپ کو علم ہوگا فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو فرشتہ ایک ہے، فرشتہ ایک ہے جو روح قبض کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کہ جناب کراچی میں کئی جگہ فوتگی ہوئی، ہو سکتا ہے یہاں سیلم میں فوتگی ہوئی ہو، آگے جناب کسی اور گاؤں میں بکا میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو، بیک وقت دونوں جنازے ہو رہے ہو. ہوا ہے کئی بار ایسا؟ اچھا یہ صرف ایک آپ کے علاقے کی بات ہے، پوری کائنات میں بیک وقت، پورے دنیا میں بیک وقت کئی جگہ وہ روح قبض کرتے ہیں. اچھا وہ فرشتہ پہنچ سکتا ہے تو رسول اللہ کی روح نہیں پہنچ سکتی. تو یہ جو منہج اختیار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پہنچ نہیں سکتی، یہ غلط بات ہے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ آپ غلط سوچتے جائیں شیطان کو پتہ ہے، ایسا ہی ہے. آپ اچھا سوچیں اور رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اسے پتہ ہے، ایسا ہی ہے نا. آپ کا یہ ذہن کہتا ہے کہ جناب جب میں اچھی چیز سوچنے لگوں تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، شیطان روکتا ہے. اچھا شیطان کو خبر ہے، رسول اللہ کو خبر نہیں ہے. مطلب یہ عقیدہ بات سمجھنے کو تنقید کے پہلو میں نہیں ہے. یہ کہنا کہ رسول اللہ جانتے کچھ نہیں ہے یا انہیں دیوار کے پیچھے جائے نا مسلمان نعوذ باللہ نہیں، یہ بدتنقیدگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی عزت، اللہ کی عطا سے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اللہ کا ذاتی علم غیب ہے، رسول اللہ کا عطائی علم غیب ہے. اللہ نے جو سکھایا ہے مگر اللہ نے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے. اب آئے میں وہ آگے سے ثابت کرتا ہوں. پہلی بات، حضرت آدم علیہ نبی جناب، اللہ نے انہیں 7 لاکھ زبانیں سکھائی. کتنی زبانیں جی؟ زمین و آسمان کا علم، چرند پرند قیامت تک جو آنے تھے. حضرت ابراہیم اسماعیل حکیم اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں 7 لاکھ زبانیں قیامت تک جتنے پرندے چرند پرند آنے تھے اللہ نے آدم علیہ نبی جناب کو سکھا دی. اللہ سکھا سکتا ہے جی، بعد میں آنے والے آدم علیہ نبی جناب کو سکھا سکتا ہے تو حضور کو نہیں سکھا سکتا؟ حضور امام الانبیاء آئے. میں اس وقت چند حدیث آپ کو بہت گزار کرنا چاہتا ہوں، بات تو ثابت ہو گئی. اب چلے حدیث طیبہ سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 1083. یہ بیروتی چھاپا ہے. بیروتی چھاپا ہوتا ہے عربی چھاپا جسے کہتے ہیں، اس کا صفحہ ہے. آج کل تو مختلف ترجمے آتے ہیں، 40-50 قسم کے ترجمے آئے ہوئے ہیں. اب وہ اگر اس میں دیکھا جائے تو ڈھونڈنا پڑے گا، مگر یہ بیروتی چھاپے میں صفحہ ہے 1083. حضور امام الانبیاء فخر الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور زور کے بعد بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد امام الانبیاء نے کہا کیا ہے؟ صحابہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. بخاری شریف ہے. فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرو گے میں بتاؤں گا، تم جنت کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا. امام مسلم نے بھی اس کو روایت کی ہے. مشکات شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی اس کو روایت کی ہے. مشکات شریف میں باب آتا ہے، امام بخاری میں جو باب آتا ہے باب ما یکرہ من کثرت السوال، اس کے تحت کی پوری حدیث لی ہے. حضور نے بتایا زیادہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت تک آنے والے معاملے کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اچھا ابھی صاحب بیٹھے ہو صاحب، آپ کو میں کہوں اگلا جو ہے آرمی چیف کون بنے گا بتا سکتے ہیں؟ ایک ضمن سوال ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں اگلے تو ہمیں تو سمجھ آ گئی وزیر اعظم کون بنے گا، اس سے اگلا وزیر اعظم کون بنے گا بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. امام الانبیاء بیٹھے ہو مسجد نبی شریف میں پوچھتے ہیں پوچھو قیامت تک کیا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں. اب یہ علم غیب ہے یہ نہیں ہے. فرمایا قیامت تک پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. بابا صاحب نے اس کے ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت انس روایت کرتے ہیں اس کو. ایک شخص کھڑا ہوا کہتے ہیں ہم گھبرا گئے. حضرت انس کہتے ہیں ہم گھبرا گئے کہ رسول اللہ سے ہم کیا سوال کریں، ہم کیا سوال کریں. گھبرا گئے کہ رسول کو جانتے ہیں
اس صحابہ کا عقیدہ تھا وہ جانتے ہیں. تو آپ تو ہم گھبرا گئے, ہم کیا سوال کریں. ادھر ایک شخص کھڑا ہوا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے ہیں وہ شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا دوزخی, میں جنتی ہوں یا دوزخی. اب فیصلہ حشر کا ہونا ہے. 1460 سال ایسا گزر چکا ہے جی. قیامت کب جانی اللہ جانے, رسول اللہ جانے, مگر رسول اللہ بتا رہے تمہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. فرمایا تم جہنمی ہے. اب وہ گھبرا کے شخص بیٹھ گیا. حضرت انس کہتے ہیں اب صحابہ اور گھبرا گئے, اب ہم کون سا سوال کریں. یہاں حضرت عبداللہ مسکرا کے کھڑے ہوئے, محبت سے کہے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے, عبداللہ بن حذیفہ, اور ان کی والدہ ماجدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. والد کی نے خبر کوئی نہیں تھی کون تھے, مگر لوگ تو سوال کرنے والے جو دونوں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جھڑک دیتے باپ کا ہی پتہ کوئی نہیں, یہ جملہ کیا دیتے تھے. اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے کہ رحمت جوش میں پوچھ تو لو میرا باپ کون ہے. فرمایا یا رسول اللہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں, آپ بتائیں نا, آپ کی رحمت جوش میں آ گئی. یہ بخاری شریف ہے. فرمایا بتائیں نا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. تو امام الانبیاء کی بارگاہ ہے, حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, ہر چیز جانتے ہیں. حضرت محترم حضرت سیدنا عمر فاروق نے سمجھی حدیث کا اگلا پارٹ جو ہے حضرت عمر فاروق نے مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں روایت کی ہے. مشکات شریف میں باب باندھا گیا ہے اس کا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور وہیں بیٹھے رہے, ہم بیٹھے رہے, حضور بیٹھے رہے. اب حضور نے خود بتانا شروع کیا, حضور نے بتانا شروع کیا. حضور نے قیامت تک کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا حضور نے بتا دیا. یار حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے کہا کہ ابھی وہ شخص داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے, وہ شخص داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے. عرض کرتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے. اب آئے وہ سامنے ہیں مگر حضور نے بتا دیا کہ یہ اہل جنت میں سے. اور بخاری شریف اٹھائیں, مسلم شریف اٹھائیں, 10 صحابہ حضور نے بشارتیں نہیں کی. حضور نے نہیں بتایا تو جنتی ہے, فلاں تو جنتی ہے, فلاں تو نے 2 بار جنت خرید لی, عثمان نے کہی تو نے 2 بار جنت خرید لی ہے, عثمان ذو النورین تو نے جنت خرید لی ہے. تو ساری عزت شاہ کے اختیارات مصطفیٰ ہیں, اللہ نے ان سے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے. آئے بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ, حضور نے میرے کچھ یہ بہت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور مجملہ صحابہ نے اس پر روایت کیا. فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے ہوئے نا امام الانبیاء نے فضا میں ہاتھ بلند کیا. محبت سے کہے سبحان اللہ. حضور نے فضا میں ہاتھ بلند کیا, ہاتھ نیچے کر دیا. حضور کی عادت مبارکہ نہیں تھی. صحابہ نے نا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے دوران ہاتھ بلند کیا تھا. فرمایا میرے صحابہ میں نے جنت کے خوشے کو ہاتھ ڈالا تھا. کہاں ہاتھ ڈالا تھا؟ جنت کے خوشے کو, انگور کا خوشہ تھا, اس سے میں نے ہاتھ ڈالا تھا. میرا جی چاہا کہ میں اتار لوں, اور صحابہ اگر میں اتار لیتا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا. صحابہ میرا جی چاہا کہ میں اسے اتار لوں, میرے صحابہ میرا جی چاہا, پھر میں نے چھوڑ اس لیے دیا کہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. حضور مدینے میں کھڑے ہیں, زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, میں عقیدوں کی بات نہیں کرتا, مگر میں جو اہل سنت کے احباب ہے ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی عقیدہ درست رکھو. حضور جانتے ہیں تمہارے ہر معاملے کی خبر انہیں ہے. اب تم یہ عقیدہ رکھو یا نہ رکھو تمہاری مرضی ہے. تم کتنے درست رہ کے اپنے معاملات میں رکھو, انہیں خبر ہے تم کیا کر رہے ہو, مگر تم اپنے معاملات میں کتنے درست ہو یہ تمہیں خبر دینی ہے. اس کا جواب تمہیں دینا ہے, میں نے نہیں دینا, مگر میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی انہیں خبر ہے, انہیں خبر ہے. کہیں سے پڑھو درود ان پر, تمام تر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. حضرت محترم مدینے سے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت. کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کی مسافت. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت. تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت. پانچویں سے چھٹے کا 500 سال کی مسافت, چھٹے سے ساتویں کا
500 سال کی مسافت، چھٹے سے سدرت، ساتویں سے سدرت المنتہا 500 سال کی مسافت، کہنا سوکھا ہے سدرت المنتہا سے جنت کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، اور رسول خدا نے ہاتھ ڈالا ہے تو سیدھا جنت میں۔ خبر ہے یا نہیں ہے؟ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دار کا نقشہ حضور، سارے بڑوں پہ تمہیں پتہ ہے کہ سمجھ آ گئی ہے، حضور حضور جانتے ہیں۔ قرآن امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، حضور نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، سو یہ چلے لینا لکھی ہوئی ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ بندہ پوچھے بھائی جان لکھی ہوئی تو ہے، حضور نے حیات مبارکہ میں کہی ہے، تو صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں میری قبر یہاں ہوگی، ابھی تو آپ کا ذہن مثال بھی نہیں ہوا۔ حضور نے پہلے ہی خبر دے دی میری قبر یہاں ہوگی، اور یہ جناب روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ میرا منبر ہے، حضور پہلے بتا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے، بخاری اور مسلم اٹھائیں، مشکات شریف اٹھائیں، کئی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی حضور نے خبریں دی، بلکہ چھوڑے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول خدا کے ساتھ، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی مگر اس پہلو کو آپ نے غور نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، میں ساتھ ہوں حضور کے، تو حضور کی اٹھنی پر حضور سوار تھے نا، وہ ایک قبر کے قریب سے گزرتی ہے تو سہم جاتی ہے، رک جاتی ہے، سہم جاتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اس نے قبر میں ہوتا ہوا عذاب دیکھ لیا ہے۔ اچھا حضرات محترم، اونٹنی کی شان یہ ہے کہ وہ جس پر رسول خدا بیٹھے وہ قبر میں دیکھ سکتی ہے تو رسول خدا نہیں دیکھ سکتے۔ جس اونٹنی پر سلوات سرکار جلوہ کر رہے ہیں، اٹھائے بدر کا مقام، حضور نے ایک دن پہلے 16 رمضان مبارک کو خبر نہیں دی فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، صحابہ کے ساتھ حضور نے نشاندہی کی تھی فلاں کافر یہاں مرے گا۔ حضرت انس سے حضرت سیدنا ابوبکر ہے، جملہ صحابہ نے روایت کیا ہے، حضور نے جہاں جہاں ان کے مرنے کی خبر ایک دن پہلے دیکھی وہاں وہاں مرے ہیں، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت عباس نے اسلام قبول کیا ہے جنگ بدر کے موقع پر، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ دیکھیے گا۔ حضرت عباس موجود ہے رسول خدا کی بارگاہ میں، آئے فیصلہ یہ ہوا کہ آپ جو قیدی ہو گئے ہیں یا ان سے اجرت دی جائے گی، صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ اچھا یہ کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنا نا یہ سرکار کی سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنا حضور صحابہ سے امام الانبیاء فیصلہ فرما سکتے تھے، مگر حضور ہمارے معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ نے فیصلہ، سب متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے اجرت لی جائے، یعنی اس کی اجرت یہ لی جائے کہ ان سے کوئی فدیہ دیا جائے، اس کا جو مال کا مال کی صورت میں یا کسی صورت میں جو ہے جسے جرمانہ آپ کہتے ہیں جرمانہ دیا جائے۔ اب حضور نے رحمت کی معظم کی بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں، اپنا جرمانہ دے کے چھوٹ رہے ہیں، حضرت عباس آئے ہیں، آپ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ آئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ قریب آئے رسول خدا کی بارگاہ میں، رسول خدا نے فرمایا عباس چچا 400 درہم تمہارا بقایا ہے، تم پر جرمانہ ہے، وہ 2 جان چھڑا لو۔ فرمایا حضور میرے پاس کوئی نہیں ہے، فرمایا نہیں جا کے دے دینا، فرمایا رسول اللہ حضور میرے پاس کوئی نہیں ہے، فرمایا چچا دے دو، کہا نہیں ہے، فرمایا وہ جو مکے میں آتے ہوئے رب کے آئے تھے وہ کس کا تھا؟ وہ جو ام الفضل میری چچی کے ساتھ جا کے زمین کھودی ہے آپ نے، زمین کھود کے اس میں رکھ کے آئے تھے، وہ ہے کس کا تھا؟ اب حضرت عباس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس بات کی خبر تو میری سوچا کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو تھی نہیں، یقیناً آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں ایک اور بندہ داخل ہوا، اس کو پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا فدیہ دو، اس نے کہا کہ فدیہ کوئی نہیں ہے، فرمایا وہ جو جدہ میں تم نیزے رکھ کے آئے وہ کس کے ہیں؟ تو رسول خدا خبریں دیتے ہیں، اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے، بخاری شریف اٹھائیں، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 531 ہے، بیروتی چھاپا ہے، عربی چھاپا ہے۔ حضرات صحابہ کو حضور نے ارسال کیا، شام کی طرف بھیجا، شام کی طرف بھیجتے ہوئے نا رسول خدا نے انہیں بتایا کہ فلاں شہید ہو جائے تو فلاں امیر ہے، فلاں شہید ہو جائے فلاں امیر ہے، فلاں شہید ہو جائے فلاں امیر ہے، یہ بھی شہید ہو جائے نا تو تم نے خود ڈیسائیڈ کر لینا ہے، اور ڈیسائیڈ کر کے بندہ مختص کر کے جناب جنگ لڑنے لگے۔ یہ رسول خدا نے کہہ کے بھیجا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی بھی خدا نے کہہ کے بھیجا ہے کہ ایسے کر لینا ہے۔
اب صحابہ گئے ہیں مدینہ شریف سے شام کی طرف، کئی 100 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور رونا شروع ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رسول خدا نے فرمایا فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے۔ وہ جو میں نے جنگ کے جنگ موتا کا واقعہ ہے، فرمایا وہ جنگ پر میں نے بھیجے تھے نا، وہ فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں فرمایا فلاں صحابی اس کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، فلاں صحابی اس کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء نے پھر خبر دی کہ خالد بن ولید کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے۔ مدینے میں بیٹھ کے شام کی خبر ہے، فرمایا خالد بن ولید کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور خالد بن ولید کے ہاتھ اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، اب یہ یہاں تک حدیث مبارکہ مشکات بخاری میں موجود ہے، جملہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب وہ صحابہ جب جنگ لڑ کے آئے نا تو صحابہ نے کہا ہم تمہیں جنگ موتا کا حال بتاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں تسی چپ کرو اسی دستے ہیں، آپ چھوڑیں ہم بتاتے ہیں کہ جنگ موتا میں ہوا کیا تھا، آپ چھوڑیں ہم بتاتے ہیں کہ فلاں صحابی فلاں وقت شہید ہوا، تو کہا جی ایسا ہی ہے، فلاں صحابی فلاں وقت شہید ہوا، ایسا ہی ہے۔ ان کا خالد بن ولید کو جھنڈا دیا آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے، فلاں فلاں نے سلیکٹ کیا تھا، ان کا ایسا ہی ہے۔ ان کا ان کے ہاتھ فتح نصیب، ان کا ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو خبر کس نے دی؟ کہا خبر دینے والا موجود جو ہے، خبریں دینے والے فخر الانبیاء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور حضرات محترم صرف یہ نہیں، بخاری مسلم کی حدیث اٹھائیں، ساری زندگی حضور کا مقام بیان کرتے رہے نہیں کر سکتے، آپ کی عظمتیں بیان کرتے رہے نہیں کر سکتے، اللہ نے بڑا بلند کر رکھا ہے۔ بلکہ بیان کرنے والے کہتے ہیں یہ اللہ ہی جانے اور خدا جانے، خدا جانے مصطفیٰ جانے شانیں کیا ہیں۔ ابھی تو خدا کی غیرت میں یاد رکھے تھے ان پر 70,000 پردے، ارے جہاں میں بچ جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ حضرت احسان کہتے ہیں ہم اپنی انگلیوں کی پوٹوں کے درمیان سے سرکار کو دیکھتے تھے، مسلسل نہیں دیکھ پاتے تھے، ہمیں ڈر تھا کہیں ہماری آنکھیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یہ صحابہ کا عالم ہے۔ حضور امام الانبیاء سیدہ اما عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی مگر اس پہلو پہ غور نہیں کیا ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں ہوں، رات کا پہر ہے، میں نے رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کی۔ اچھا محبت اللہ کو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا عمر کی۔ اب مجھے بتائیں کروڑوں ستارے حضور نے گن بھی لیے اور خبر بھی دے دی، فرمایا یا رسول اللہ میرے بابا جان کی نیکیاں، فرمایا عمر کی ساری نیکیوں کے برابر جو ہے وہ صدیق کی ایک نیکی ہے۔ بعض علماء نے یہاں کہا ہے جی کہ وہ غار والی نیکی، حضور نے نہیں کہا غار والی نیکی، حضور نے ہر نیکی کو افضل جانا ہے۔ صدیق اکبر نے پیار اتنا سرکار سے کیا ہے، اور یہ تو ہے آقا، غلاموں کا عالم دیکھیں، حدیثی کتب اٹھائیں، روایات اٹھائیں، حضرت سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے آواز لگائی یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل کی طرف جانب دیکھنا، لوگوں بڑے حیران ہوئے، ساریہ آئے تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا ہم دھوکے میں تھے، ہم ہارنے والے تھے، عمر نے خبر دے دی۔ اب یہ غلام جانتے ہیں تو آقا نہیں جانتے، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور دلے بولے حضور، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کو خبر ہے کہ انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں خبر ہے کہاں کیا چل رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کتنے اعمال کو درست رکھا ہے اور کتنے اعمال جو ہیں وہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درست رکھے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سراقہ یہ حضور کی جب حضور نے ہجرت فرمائی نا تو حضور کے پیچھے ہو لیے تھے، اٹھائے کتب میں واقعات آئیں گے، ہجرت کا سفر تو انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا، مگر سنیے گا حضرت سراقہ کو نا وہ پیچھے ہو لیے ہجرت کی رات، حضور نے ان کو روکا، منع کیا، تو ایک مرتبہ وہ زمین میں دسے، واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ دسے، دوسری مرتبہ دسے، تیسری مرتبہ توبہ کی انہوں نے کہ اب میں آپ کے پیچھے نہیں ہوں گا یا آپ کی خبر نہیں دوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں شہنشاہ ایران کے قدم دیکھ رہا ہوں،
میں تیرے ہاتھ میں شہنشاہ ایران کی کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت ام الفضل، اس روایت پر واپس آتا ہوں. حضرت ام الفضل حضور کی چچی جان آپ فرماتی ہے، بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے. حضور کی چچی فرماتی ہے کہ امام الانبیاء گھر تشریف لائے اور آرام کرنے کے بعد اٹھے تو مجھے دیکھا تو فرمایا آپ کا بچہ تندرست ہے. آپ کا بچہ کیا ہے؟ اس کی یا رسول اللہ پتہ نہیں بیٹی ہے بیٹا ہے، آپ نے خبر دے دیا باپ جانے. فرمایا یہ تو درست بھی ہے مگر جب یہ ہو جائے نا میری بارگاہ میں لے آنا، یہ خلفاء کا باپ ہے. اب یہ خلفاء کا باپ اور اللہ بڑے غور والا ہے. حضور کی صحابہ نے اس کی حضرت کوئی فضل کہتی ہے یا رسول اللہ خلفاء کا باپ جب ہو گیا نا تو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کا باپ کہا تھا؟ کہا ہاں. آپ نے اپنے لواب مبارک عطا فرمایا تو فرمایا ہاں یہ خلفاء کا باپ ہے، اسی کی اولاد سے امام مہدی آئیں گے. اب آنا کب ہے یہ رسول اللہ جانے خدا جانے، مگر خبر مدینے میں بیٹھ کر قیامت کی دے رہے ہیں. تو انہیں خبر ہے کہیں سے. پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور. سارے بولو گے گل بڑھے گی حضور. حضرت سراقہ آپ بیمار ہوئے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے اور بڑے شدید بیمار ہو گئے. حکیموں نے لا علاج کہہ دیا. ان کی خبر سی، خبر دینے والا کون تھا؟ انہوں نے حکیموں نے کہہ دیا لا علاج ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق آتے ہیں حضرت سراقہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سراقہ کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کو یاد کر لیجیے، اور کوئی حکم ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی کام کرنے والا ہو تو مجھے بتا دیجیے، کوئی خبر نہیں کب آپ کا وصال ہو جائے. سراقہ کو جلال آیا. کہا عمر کیسے کہہ سکتے ہو مر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا میرے ہاتھ میں کنگن ہوگے. کیسے کہہ سکتے ہو مر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا میرے ہاتھ میں کنگن ہوں گے. اور صرف یہ نہیں، آپ ٹھیک ہوئے اور شہنشاہ ایران فتح ہوا. ایران فتح ہونے کے بعد کنگن آئے. کسی مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، مرد پر سونا حرام ہے، مگر حضرت عمر فاروق بلا رہے سراقہ کو بلایا جائے کنگن دینے. اور حضرت سراقہ جب کنگن ہاتھ میں آئے نا تو لوگ کہتے تھے پریشانی مبتلا ہوتے کہ سونا نہیں پہننا، مگر سراقہ ایسے ہاتھ بلند کر کے چلا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ امام الانبیاء کا مجھ پر کرم، لوگوں دیکھو یہ فخر الانبیاء کا مجھ پر کرم. اور لوگوں یہ تو صرف آقا ہیں، غلام کا عالم بتاتا ہوں. حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ راوی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور سیدنا فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا. میں سیدنا صدیق اکبر کے بالکل قریب تھی. آپ نے فرمایا میری جائیداد کے 4 حصے کر، میری جائیداد کے حصے فرما لینا، اور تقسیم فرماتے ہوئے 2 بھائیوں کا 2 بہنوں کا بڑا خیال رکھنا. کہتی ہے یا حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر ابا جان آپ کیسے کہہ رہے ہیں 2 بہنیں، میں تو اکیلی بہن ہوں. فرمایا وہ فلاں زوجہ کے پیٹ میں جو ہے نا وہ بچی ہے، باہر نہیں آئی، ابھی حمل ہوا ہے. عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر بتا رہے ہیں یہ غلام کا عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تو میں اسے پڑھ دیتا ہوں. اب میں نے عقیدہ سمجھا دیا آپ کو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور، سارے بولو گے گل بڑی کی، حضور جانتے ہیں، حضور پوری کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور کا روح انور جہاں چاہے آ جا سکتی ہے. مگر اب سے سنیے گا، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. آخری بات کرنے لگا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں. مگر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اصلاحی جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا اپنے اعمال بھی ایسے کر لے کہ حضور ہمیں دیکھ سکے. اپنے اعمال حضور دیکھ رہے ہیں مگر ہم سب نے قبر میں جانا ہے جی، سب نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہونا ہے. اب اپنے اعمال مجھے نہیں پتا، میرے سمیت
مجھے خود بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اعمال کو ایک مرتبہ ہر روز دیکھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں رات کو سوتے وقت نا پورے دن کا حساب لگائیں کہ کون سی نیکی کی تھی, کون سا گناہ کیا تھا, کس کا جواب میں نے آگے دینا ہے. اور اللہ کرے کچھ اولیاء گزرے ہیں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے, ایک جملہ تم نے ہر وقت یہ کہنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. پوچھا تھا بچہ کہ حضور کیسے؟ فرمایا تم پکاؤ, جب پک کے آنا تو فرمایا اس وقت کا بہت بڑا ولی بنا. کہا کیوں, کس طرح بنا؟ کہا جب وہ ہر وقت یہ کہہ رہا تھا حضور دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, تو اپنے اعمال اتنے درست رکھتا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا سکے. تو اپنے اعمال میرے سمیت ہر بندہ یار اپنے اعمال پر اتنی توجہ ضرور کیجئے گا کہ اگر ابھی آپ کا کوئی کسی کی خبر نہیں ہے, یہاں سے باہر نکلے کوئی زندہ رہے نہ رہے, کسی کا وصال ہو جائے تو کم از کم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. ہاں ہمارے اعمال کوئی نہیں ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, مگر یہ نیتیں تو رکھیں نا, آج سے تہیہ تو کریں کہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اپنے اعمال درست کروں گا. ہو سکتا ہے کسی کا یہیں سے اٹھتے ہی وصال خدا زندگیاں دے آپ کو, مگر کسی کا وصال ہو جائے تو اس نیت کے صدقے یہ اللہ بخش دے, اس نیت کے صدقے اللہ معاف فرما دے. اپنے اعمال پر توجہ کیجیے. نماز بھی کستور ہے, حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. ظاہری معاملات بھی دیکھیں, نماز بھی دیکھیں, اپنے گھڑیاں بھی دیکھیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. نماز بھی دیکھیں, جو فرض آپ پر چیزیں ہیں ان کو آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.